سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو وزینا ایمان ابی بکر با ایمان الناس لراجح ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کا ایمان جو ہے اس کو پورے جو باقی لوگ ہیں ان کے ایمان کے ساتھ تولا جائے نا تو ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ ان سب سے بڑھ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا کیسے؟ اب اس میں وہ والی بات نہیں ہے کہ کوئی نمازیں انہوں نے پڑھی، یہ تو ایک الگ شرف ہے کہ اور کوئی روزے رکھے، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ، لیکن وہ ایک اور چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کے سینے کے اندر ہے، وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وَقَّرَ فِي قَلْبِهِ، جو ان کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے نا، اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر کسی سے دل دکھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ماء و شماء تو کسی گنتی اور شمار میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کا ادب کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر کچھ چپکلش ہو گئی، کوئی تکرار ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ ایسے اٹھائے ہوئے اور ایسی کوئی صورت ہے کہ آپ کا گھٹنا بھی تھوڑا سا ننگا ہو رہا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو سرکار نے فرمایا لگتا ہے کہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کے آئے۔ سرکار نے صحابہ سے یہ فرمایا لگتا ہے کہ تمہارے دوست کسی سے لڑ کے آئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور عمر بن خطاب کی کسی بات پر کچھ چپکلش ہو گئی، اب میں نے جلدی میں کچھ ان کو سخت الفاظ کہہ دیے، اب اس کے بعد مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہے ان کو، میں نے ان سے معافی مانگی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا، تو میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ بات سمجھی آپ نے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے میری کچھ بات چیت ہوئی ہے، کوئی تکرار ہو گئی اور میں نے ان کو کچھ سخت الفاظ بول دیے، میں نے اس کے بعد اس کی معافی بھی ان سے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، تو اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ اب ادھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی بات آئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ ان کے گھر گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جاؤں اور جا کے تصفیہ کر لوں۔ تو وہاں جب گئے تو گھر سے پتہ چلا کہ آپ تو گھر نہیں ہیں، تو اب دوسری بات تو یہی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب وہاں پر حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ دیکھا نا کہ سرکار کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، تو آپ اپنے گھٹنوں کے بل سرکار کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے سرکار کو یہ عرض کیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات حضرت عمر کو ارشاد فرمائی نا، وہ یہ تھی کہ اے عمر، اللہ رب العزت نے مجھے تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اور اس وقت یہ میرا ابو بکر ہی تھا جس نے مجھے یہ کہا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ یہ ابو بکر ہی تھا جس نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں، تو تم میرے دوست کو تکلیف دینے کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کیوں تکلیف دیتے ہو میرے دوست کو؟ جب یہ بات سرکار علیہ السلام نے فرمائی تو حدیث میں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ غصہ جب دیکھا نا، تو اس فرمان کے بعد اور اس بات کے بعد کبھی کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں دکھایا۔ پتہ لگ گیا کہ یہ تو ریڈ زون ہے، یہاں اگر بات کی تو حضور ناراض ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مرتبہ، کتنا مقام اور کتنی بڑی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا درجہ ہے، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھتا ہے تو سرکار علیہ السلام ان سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔